سلیس درس حدیث کے اس حلقے میں آج ہماری حدیث ہے حدیث نمبر 47، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ مال کی حرص کی مذمت کرتی ہے۔ مال کی حرص بہت خطرناک ہے کہ جو انسان کی جو طبیعت ہے نا، اس میں مال کی حرص موجود ہے۔ اگر اس کو انسان قابو نہیں کرے گا تو یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور پھر انسان اسی دھن میں شب و روز ایک کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے اشخاص کو تنبیہ کی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ تھوڑے ہی مال پر قناعت کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ مال تو زیادہ ہو جائے اور وہ اس مال میں لگ جائے اور اپنے رب کو بھول جائے۔ یعنی جو مال کم ہو اور کفایت والا ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہے اور غافل رکھنے والا ہے۔ یعنی مال آ گیا تو بس مال کی فکروں میں لگ گئے، اعمال چھوٹ گئے۔ بڑے گھر آ گئے تو اس کی صفائی ستھرائیوں میں لگ گئے، اعمال چھوٹ گئے۔ مال آ گیا، مال کو گننے سنوارنے میں لگ گیا، اعمال چھوٹ گئے۔ بہت زیادہ کپڑے بنا لیا تو ان کو ہی سنبھالنے میں، سلوانے میں، بیلے لگوانے میں لگ گئے اور اعمال چھوٹ گئے۔ تو جتنا مال ہے، یہ تو نفس ہے، نفس کو تو حرص لگی ہوئی ہے، تو جتنا مال آتا جائے گا اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، انسان تجھے ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تب بھی تجھے 2 وقت کی روٹی ہی میسر آئے گی۔ اور حقیقت ہے، جتنی بھی پیسہ ہو، جتنا بھی پیسہ ہو، انسان 2 روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ جتنا ہی بڑا گھر ہو جائے، انسان کے لیٹنے کی جگہ اتنی ہی مختصر سی ہوتی ہے جتنی اس کو چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا، رہتا ہے ایک کمرے میں آدمی، باقی تمام گھر میں اس کا غرور رہتا ہے۔ جتنا بھی بڑا گھر ہوتا ہے، اس سارے کے سارے گھر میں، اس سارے کے سارے مال میں تو آدمی کا غرور اور تکبر رہتا ہے، اس کا نفس رہتا ہے۔ آدمی تو صرف ایک کمرے میں ہی رہتا ہے نا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اس کے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہیں ہوتے۔ پھر تلاوت فرمائی کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، آسمان اور زمین کے رب کے حق میں، آسمان اور زمین کے رب کے قسم وہ حق ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مال کے کثرت سے بچائے، اللہ رب العزت ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے، برکت والا مال ہو، کثرت نہ ہو کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو زندگی میں زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہے تو بہت بہتر ہوگا۔ اصل چیز ہے سکون، اصل چیز ہے برکت۔ کم ہو مگر برکت والا ہو، تھوڑا مال ہو لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں، صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہوں، تو وہ بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام اور ناجائز مال سے بچائیے، اور ہمارے مال کے حرام اور ناجائز استعمال سے بچائیے، ہمارے مال کو بھی، کہ ایسا نہ ہمارا مال حرام اور ناجائز کام میں لگ جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مال کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برکتوں والا مال عطا فرمائے، کہ زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ غفلت کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت زیادہ مال ہوگا، مصروفیات ہو جائیں گی، خواہشات ہو جائیں گی، اللہ کی یاد سے دور ہو جائیں گے، عبادت میں سستی پیدا ہو جائے گی، دل میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو ہمیں ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے نا کہ دنیا بھی رکھو مگر اللہ کو نہ بھولو، قناعت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں قناعت کا درس دے رہی ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر راضی رہے اور حلال طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں مشغول رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا مال عطا فرمائے جو ہمارے اعمال، نیک اعمال میں اضافہ کروا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال کی برکتیں عطا فرمائے، صحت میں، ایمان میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے، دارین کی رسوائیوں سے بچائے اور جنت کے اعلیٰ درجات، قبر کے ٹھنڈے باغات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔